السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ایل ایڈ انٹرانس امتحان سے متعلق نہایت اہم سوالات اور ان کے تفصیلی جوابات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سارے سوالات امتحان کی تیاری کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے، کیونکہ اردو ادب اور قواعد سے بار بار پوچھے جانے والے یہ سارے سوالات ہیں۔ جی ہاں، تو اگر آپ ڈی ایل ایڈ انٹرانس کا امتحان دینے جا رہے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے فرسٹ کوشچن ہے کہ جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، حرف، مذکر یا پھر فعل؟ تو جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا احمد، کتاب، دہلی، خوشی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسم ہے۔ اسی طرح ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اکیلا معنی نہ دے بلکہ کیا ہے کہ دوسرے کلمات کو ملانے یا پھر جملہ بنانے میں مدد کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے پر، کو، اور، لیکن وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مذکر۔ مذکر یہ تو اسم کی قسم ہے جو لفظ مطلب مرد یا نر کے لیے بولا جاتا ہے، اسے ہم مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، گھوڑا، شیر وغیرہ وغیرہ۔ اور فعل جو ہوتا ہے وہ کلمہ جو کسی کام یا حرکت کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کھانا، پینا، دوڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب فعل ہے، اس لیے اس کا درست جواب اسم ہے۔ نیکسٹ دیکھیں سوال نمبر 2۔ ذیل میں اسم معرفہ کی نشاندہی کیجئے۔ جی، اسم معرفہ یعنی اسم خاص جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ تاج محل۔ یہ کوئی ایک خاص ہے جو کہاں ہے؟ تاج محل آگرہ میں ہے، لیکن شہر ہے تو شہر سے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے، یہ عام طور پر کسی بھی شہر کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے۔ عمارت یہ بھی عام لفظ ہے، کسی خاص عمارت کی پہچان نہیں بتاتا یہ۔ اسی طرح پہاڑ یہ بھی عام لفظ ہے، تو یہ سب اسم نکرہ کی مثال ہے، بقیہ تاج محل جو ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 3 میں ہے ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ اگر وہ آتا، وہ آیا ہوگا، وہ جاتا تھا یا پھر وہ گیا تھا۔ تو ماضی شکیہ یعنی وہ فعل جس میں کسی گزرے ہوئے کام کے بارے میں شک یا گمان پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی شکیہ۔ جیسے وہ آیا ہوگا، آپشن بی آپ دیکھ رہے ہو، یا پھر وہ گیا ہوگا، اس طرح کی جو مثالیں ہوتی ہیں وہ ماضی شکیہ کی ہیں۔ اور اگر وہ آتا یہ شرطیہ جملہ ہے، اس میں شرط ہے۔ اسی طرح وہ جاتا تھا یہ ماضی استمراری ہے، یعنی کام ہوتا رہا، یعنی اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اور وہ گیا تھا یہ تو ماضی بعید ہے، یعنی کام پہلے ہو چکا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے ماضی شکیہ کی مثال اس میں جو ہے وہ آیا ہوگا ہے۔ یہ ماضی کی کل 6 قسمیں، اسی میں سے ایک ماضی شکیہ پوچھا گیا ہے۔ آگے ہے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بھابی جان، ریا، آشیانہ یا پھر سورج کا گھوڑا؟ تو بھابی جان یہ تو ایک افسانہ ہے جس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے، اس لیے یہ ہے نہیں۔ ریا جی یہ بالکل درست جواب ہے جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ درخشاں حصہ دوم جو ہے اسی سے سوالات، کتابی سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ ڈی ایل ایڈ انٹرانس کے ایگزام میں اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ سوالات جو ہے وہ درخشاں حصہ دوم جو 10ویں کلاس میں پڑھنا ہے اسی سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مضمون ہے سر سید احمد خان کا جس کا نام ہے ریا۔ آشیانہ یہ تو ایک افسانہ ہے جس کے مصنف کون ہے یہ آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کی واقعی تیاری ہے۔ اور ایک ہے سورج کا گھوڑا، یہ روشن حصہ دوم سے لیا گیا ہے۔ تو آشیانہ کے مصنف میں بتا دیتا ہوں نگار عظیم ہے، اور ایک ہے سورج کا گھوڑا جو روشن حصہ دوم اس سے پوچھا گیا ہے، اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے۔ چلے آگے دیکھیں انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمران نے کی؟ یہ بھی درخشاں حصہ دوم سے ہی کوشچن لیا گیا ہے۔ انڈیا گیٹ جس کے مصنف ہے جگن ناتھ آزاد جو ایک نظم ہے وہاں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے، تو اس کا درست جواب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ انگریزوں نے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ بھی کیا ہے؟ درخشاں حصہ دوم سے ہی لیا گیا ہے، ایک نظم ہے کھڑا ڈنر جو ایک ظریفانہ نظم ہے جس کے مصنف سید محمد جعفری ہے، وہیں سے یہ کوشچن ہے۔
तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद साहब का नाम पूछा गया है, तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी। देखिए सैयद मोहम्मद जाफरी और बस अली का एक्स्ट्रा होकर इनके वालिद साहब का नाम हो जाएगा। तो ये आपके लिए आसान है याद रखना, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 7, काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुत मर्तबा बता चुके हैं, फाइल कहते हैं। यानी फाइल वह होता है जो काम करे या जिससे काम का सरजद हो, यानी जिससे काम सरजद हो। जैसे हमने कहा मिसाल के तौर पर हमने कहा कि अहमद ने खाना खाया, तो यहाँ पर अहमद क्या है? अहमद फाइल हो जाएगा। और अहमद ने खाना खाया, इसमें खाना क्या है और खाया क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। एक है मफऊल और एक है फेल। चले हमने आंसर भी बता दिया, लेकिन कौन खाना है मफऊल या फिर खाया है मफऊल, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और फेल कौन है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चले आगे देखिए, फेल है, फेल यानी काम या हरकत का नाम को हम फेल कहते हैं। और मफऊल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए। जैसे हमने कहा मिसाल के तौर पर कि जैसे अली ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर किताब क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। उसी तरह हमने पूछा है कि अली ने खाना खाया, इसमें खाना और खाया क्या क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 8, आसिफ ने खाना खाया। देखिए इस जुमले में आसिफ क्या है? जी बिल्कुल, तो आसिफ ने खाना खाया, इस जुमले में आसिफ क्या है? काम करने वाला है। तो आसिफ को हम क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। और खाना खाया, देखिए इसमें खाना और खाया क्या क्या है, ये आप हमें बताएंगे। उसी तरह ऑप्शन अलिफ में तो फेल दिया गया है। फेल हम किसे कहते हैं? काम को कहते हैं ना, तो वो इसमें आसिफ नहीं है बल्कि खाया है काम, यानी फेल है। और हर्फ किसे कहते हैं? तो जुमला जोड़ने वाले अल्फाज। जैसे आसिफ ने खाना खाया, तो ये जो ने है, ये ने है हर्फ। बात समझ में आई? और इसी तरह मुअन्नस, मुअन्नस तो औरत के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आसिफ चूंकि मुज़क्कर है, इसलिए ये तो हुआ नहीं। आगे देखिए सवाल नंबर 9, फेल माजी से आप क्या समझते हैं? जी गुजरा हुआ काम, मुश्किल काम, आसान काम या फिर बहुत आसान काम। तो फेल माजी वह है जो किसी ऐसे काम को जाहिर करे जो पहले हो चुका है। जैसे वह गया, उसने पढ़ा, तो उस हिसाब से गुजरा हुआ काम को हम फेल माजी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है? वालिद साहब आता है, वालिद साहब आती है, वालिद साहब आते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? वालिद साहब आते हैं। देखिए ऑप्शन अलिफ में क्या है? वालिद साहब आता है। आता, आता ये वाहिद मुज़क्कर है, अदब के बिल्कुल ये खिलाफ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसी तरह है ऑप्शन बे में वालिद साहब आती है। ये आती क्या है? ये मुअन्नस है। और वालिद क्या है? ये मुज़क्कर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की तो बात ही नहीं करें। और ऑप्शन अलिफ जो है, ऑप्शन जीम जो है, वालिद साहब आते हैं, क्योंकि वालिद साहब जमा का सीगा माना जाता है और एहतराम की वजह से मतलब इसलिए यहाँ पर आते हैं सही है ना। वालिद साहब जो है वो जमा का सीगा माना जाता है और इसमें चूंकि वालिद साहब है तो उनके एहतराम के लिए यहाँ पर आते हैं दुरुस्त है, इसलिए ऑप्शन जीम जो है वो दुरुस्त हो गया। आगे देखिए, किताब पर मेज है, इस जुमले में हरफे जार कौन है? जी किताब पर मेज है, इस जुमले में हरफे जार कौन है? जी तो हरफे जार वो अल्फाज है जो इसम के साथ मिलकर उसकी हालत बदल देते हैं। जी हाँ, और जुमलों में क्या है कि ताल्लुक पैदा कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हरफे जार। जैसे हमने कहा मैंने किताब पढ़ रखी, ठीक है, या फिर वह दरख्त के नीचे बैठा। तो यहाँ पर किताब पर मेज है, यहाँ पर पूछा गया, तो ये जो पर है ये क्या है? यही तो है हरफे जार। यानी ये हरफे जार वो अल्फाज जो इसम के साथ मिलकर उसकी हालत को बदल देते हैं और जुमले में जो है ना वो ताल्लुक पैदा कर देते हैं, इसलिए ये जो पर है ये हरफे जार है, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 12। महमूद आता किस तरह का जुमला है? नहीं, अमर, निदा या फिर तमन्ना। जी तो महमूद आता, तमन्ना, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ना वो क्या हो जाएगा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल यानी तमन्ना। तमन्ना का जुमला वह होता है जिसमें किसी ख्वाहिश या फिर हसरत का इजहार किया जाए, जैसे काश वह आता। उसी तरह है महमूद आता, तो इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन दाल है। ऑप्शन अलिफ में नहीं है, नहीं जिस जुमले में किसी काम से रोका जाए, जैसे शोर मत करो, तो इसमें रोका जा रहा है। उसी तरह अमर, अमर यानी अमरिया जुमला, जैसे हुक्म या दरखास्त के लिए ये जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे
ہم نے حکم دیا کہ دروازہ بند کرو، تو وہ امریہ جملہ ہے۔ اور اسی طرح ندائی تو کسی کو بلانے والا جملہ ہوتا ہے، جیسے اے دوست ادھر آؤ، تو بلانے کے لیے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 میں کیا ہے کہ حرف عطف، جی حروف عطف کہتے ہیں کس کو؟ حالت فاعلی کو، دو اسموں یا جملوں کو ملانے کا جو کام کرتے ہیں اس کو، یا پھر کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو، یا پھر جس میں افسوس ظاہر کیا جائے۔ تو حرف عطف جو ہوتا ہے نا، وہ الفاظ جو دو الفاظ یا پھر جملوں یا عبارتوں کو کیا ہے کہ آپس میں جوڑتے ہیں، اس لیے درست جواب دو اسموں یا جملوں کو ملانے کا جو کام کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا علی اور احمد آئے، تو علی اور یہ جو اور ہے اور احمد آئے، اس دونوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ اسی طرح ہم نے کہا میں نے کتاب پڑھی لیکن کاپی نہیں لکھی، تو یہ جو لیکن ہے یہ کیا ہے؟ حروف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالت فاعلی آپشن میں، حالت فاعلی یہ تو گرامر کی ایک اصطلاح ہے، اس کا حرف عطف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور حرف ندا جو ہے یعنی کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیا جائے آپشن جی میں تو وہ تو حرف ندا ہوتا ہے، اور جس میں افسوس ظاہر کیا جائے اسے ہم تو حروف تأسف کہتے ہیں، اس لیے آپشن ڈی بھی غلط، آپشن جیم بھی غلط، آپشن الف بھی غلط، آپشن بے درست ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 14۔ یہ دوا مریض کے لیے بہت ہی صحت، جی کیا ہوگا؟ بخش ہے یا پرواز ہے یا باش ہے یا پھر پسند ہے؟ تو یہ دوا مریض کے لیے بہت ہی صحت بخش ہے، درست ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو دوا ہے یہ مریض کے لیے یعنی بہت ہی صحت بخش ہے، یعنی یہ جو دوا ہے نا یہ صحت عطا کرنے والی ہے۔ آپشن بے میں ہے پرواز، پرواز یعنی یہ اڑنے کو کہتے ہیں، تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ باش، یہ الفاظ زندہ باش وغیرہ میں آتا ہے، تو یہاں بے معنی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح پسند، پسند یعنی پسند کا تعلق مجاز یا پھر ذوق سے ہے، دوا کے لیے تو یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ دوا کوئی تھوڑی نہ اپنے پسند سے کھاتا ہے، وہ تو بیماری کا جڑ ہے، اس کے لیے یعنی پسند کا تعلق مجاز یا ذوق سے ہوتا ہے نا، دوا کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 15۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ کردار، پلاٹ، اسٹیج یا پھر مکالمہ؟ تو درست جواب اس کا ہو جائے گا آپشن جیم، اسٹیج۔ اصل میں ڈرامہ جو ہے نا، اصل میں اسٹیج پر پیش کیا جانے والا ایک کیا ہے کہ فن ہے۔ یہ جو ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ نگاری، درخشہ حصہ دوم میں اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر مصنف ہے پروفیسر لطف الرحمن، جو ایک مضمون ہے، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو ڈرامہ جو ہے نا اصل میں اسٹیج پر پیش کیا جانے والا ایک فن ہے۔ اگر کیا ہے کہ اسٹیج نہ ہو تو کردار ہو گیا، پلاٹ ہو گیا اور مکالمے جو ہے وہ موجود ہونے کے باوجود کیا ہے کہ وہ ڈرامہ عملی طور پر ڈرامہ جو ہے نا وہ نہیں کہلائے گا، بلکہ صرف ایک کہانی یا پھر کیا ہے کہ افسانہ ہوگا۔ اگر ڈرامہ ہے تو ڈرامہ کو آپ اسٹیج پر دکھاؤ گے نا، اگر وہ نہیں دکھاؤ گے تو وہ تو ایک کہانی ہو گیا، ایک افسانہ ہو گیا۔ اس لیے ڈرامہ جو ہے نا اصل میں اسٹیج پر پیش کیا جانے والا ایک فن ہے، اور اگر اسٹیج نہ ہو تو اس کے اندر جو کردار ہے، پلاٹ ہے اور مکالمے ہیں، وہ ساری موجود ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ ڈرامہ عملی طور پر جو ہے نا وہ ڈرامہ نہیں کہلائے گا، بلکہ صرف ایک کہانی یا پھر افسانہ ہوگا۔ یعنی اسٹیج جو ہے وہ لازمی عنصر ہے جو ڈرامے کو کیا ہے کہ ڈرامہ بتاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے درست جواب آپشن جیم ہے۔ اور کردار، کردار کیا ہے کہ ڈرامے کے ایک اہم اجزاء ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے وہ ڈرامہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ لازمی عنصر جو ہے وہ اسٹیج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کردار افسانے میں بھی ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اسٹیج کا ہونا، لیکن اسٹیج جو ہے وہ افسانے میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح پلاٹ یعنی کہانی کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں پلاٹ، یعنی ڈرامہ کو مضبوط کیا ہے کہ بناتا ہے یہ، لیکن افسانہ اور ناول میں بھی پلاٹ ہوتا ہے، اس لیے لازمی عنصر اسے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح مکالمہ جو ہے نا وہ ڈرامہ کی ایک جان ہے، لیکن اگر اسٹیج نہ ہو تو مکالمے افسانہ یا مکالماتی تحریر بن جائیں گے۔ اگر اسٹیج نہ ہو تو آپ مکالمہ کہاں کرو گے؟ تو اس لیے ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ وہ اسٹیج ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے دیکھیے
सवाल नंबर 16 में है कि कटी हुई शाख, कई हुई शाख नहीं है बल्कि कटी हुई शाख है, का ताल्लुक किस अदब से है? जी, कटी हुई शाख एक अफसाना है जिसके मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये एक नसरी अदब है, यानी हिस्से नसर से ये क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन अलिफ। आगे देखिए सवाल नंबर 17 में है अमृता प्रीतम की नज्म कौन सी है? जी, अमृता प्रीतम की एक नज्म है वारिस शाह से। जी बिल्कुल, जिसके मुसन्निफ कौन है? अमृता प्रीतम है। इंसान, वह, मुलाकात, दिए, इन सब के मुसन्निफ कौन है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये सवाल जो है ये रोशनी हिस्सा 2 से लिया गया है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में है कि दालरा, चाहे इसे आप कुछ भी पढ़ो, सीधे दालरा ही पढ़ो, चूंकि इस पर अभी जबर जेर पेश की बात नहीं हो रही है। अगर हम मान के चले दर पढ़ लें तो दर के दाल पर कौन सी हरकत देने से मोती का माना होगा? जी, ये जो दाल रहा है इसके दाल पर कौन सी हरकत हम देंगे तो मोती का माना होगा? जबर देंगे, अगर जबर देंगे तो दर हो जाएगा। तो क्या दर के माने मोती होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दर का मतलब होता है दरवाजा, इसलिए ऑप्शन अलिफ खत्म। उसके बाद दाल के नीचे जेर लगाकर हम क्या मोती का माना ढूंढ लेंगे, यानी दीर अगर हम कहें तो उसके माने मोती होंगे। तो जी बिल्कुल, और उसी तरह पेश भी हम देंगे तो मोती के माने ही होंगे। हरकत का तो खैर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हरकत एक अमूमी लफ्ज है, यानी जबर जेर या फिर पेश ये कोई खास जवाब ये बिल्कुल नहीं है, तो इसको हटाएं। अब बे और जीम पर हम बात करते हैं। देखें क्या है कि मतलब दर के मतलब तो होता है दरवाजा, जैसे हमने कहा दरवाजा बंद करो, लेकिन दिर का मतलब होता है मोती, और यही बेहतरीन जवाब है। लेकिन क्या है कि और दुर ये भी क्या है कि क्या कहते हैं, अरबी और फारसी में जो है ना दाल के ऊपर पेश लगाकर मोती इसके माने को मतलब लिया जाता है, मानी सिखाया जाता है इसका मतलब। लेकिन चूंकि उर्दू नसाब के हिसाब से जो है ना वो आम तौर पर दाल के नीचे जेर लगाकर ही हम लगाते हैं। लेकिन एक और सवाल है कि दुरुस्त जवाब तो इसका ये हमें लग रहा है, लेकिन चूंकि डीएलएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसमें जो आंसर की जारी किया गया था तो उसमें पेश के साथ दुरुस्त लिया है, इसलिए मैं पूरी वजाहत कर दिया। और मैं यही कहूंगा कि आप एग्जाम देने जाओ तो पेश ही लगाओ, क्योंकि इससे पहले 2-3 मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा का आंसर की में दाल के ऊपर पेश के साथ ही दुरुस्त माना है, तो इसलिए आप दुरुस्त इसी को मानेंगे। अब आगे देखिए सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में क्या है कि रूबा का मानी क्या है? जी, सवाल नंबर 19 में है रूबा का मानी क्या है? आजमाने वाला, छीनने वाला, गाने वाला या फिर आने वाला? तो रूबा का मानी है छीनने वाला। आगे देखिए सवाल नंबर 20। 2009 में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान जो है वो सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ गए? बिहार शरीफ, राजगीर, तेलंगाना या फिर वैशाली? तो जी हाँ, तेलंगाना में गए थे जो पटना में है। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 21। किसी की मौत पर लिखी गई नज्म को हम क्या कहते हैं? तो किसी की मौत पर लिखी गई नज्म को हम क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं, है ना। चलिए उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 22। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का, एक ही का होगा, नहीं डबल का नहीं होगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का तखल्लुस क्या था? तो हाली जो है वो इनका तखल्लुस है, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन अलिफ। जमील मजहरी का इंतकाल जो है वो मुजफ्फरपुर में हुआ, इसलिए इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन दाल। खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ, एक होता है, देखिए मजमून निगार और नाविल निगार को तो छांट ही दे, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। अब ऑप्शन अलिफ में है मकतूब निगार। मकतूब निगार जो खत लिखे उसी को कहते हैं, ठीक है, और जिसे खत लिखा जाए उसे हम मकतूब इलैह कहते हैं, और जिसको और क्या है, जो खत लिखे उसे हम मकतूब निगार कहते हैं। तो खत लिखने वाले को पूछा गया है तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। जैसे हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है खत लिखे हैं गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, जो कहकशा हिस्सा 2 में 11वां चैप्टर है। तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी जो है वो मकतूब इलैह है, और मकतूब निगार कौन है? तो वो है क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसी तरह क्लास 10th की बात करें तो सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो है असदुल्ला खां गालिब जो है वो खत लिखे हैं। तो खत लिखने वाले कौन है? तो असदुल्ला खां गालिब, तो वो मकतूब निगार कहलाएंगे। और मकतूब इलैह कौन कहलाएंगे? तो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 25।
مضمون میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو مضمون میں کل ملا کر 3 حصے ہوتے ہیں۔ کون کون ہوتے ہیں؟ تو ایک تمہید اور ایک ہوتا ہے درمیانی حصہ جسے کہتے ہیں جسم، اور ایک ہوتا ہے اختتام۔ تو اس طرح سے درست جواب اس کا کیا ہو جائے گا؟ درست جواب جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا آپشن الف یعنی 3۔ چلے آگے دیکھیں سوال نمبر 26، بھارت رتن کیا ہے؟ جی بھارت رتن کیا ہے؟ تو بھارت رتن ملک کا سب سے بڑا کیا ہے کہ شہری اعزاز ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ لقب جو عوام کی طرف سے دیا جائے، جو سرکار کی طرف سے دیا جائے، اسے ہم خطاب کہتے ہیں، اور جو مشہور اصلی نام کے علاوہ ہو، یعنی جو آپ کا سرکاری کاغذ ہے اس کے علاوہ ہو، اسے ہم عرف کہتے ہیں، اور کنیت جو ماں باپ کی طرف سے ملے، جیسے ابو بکر، ام المومنین، یہ سب۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 27۔ سوال نمبر 27 میں ہے ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے؟ جی گنگا، ندی، باغ یا پھر پہاڑ؟ تو معرفہ یعنی خاص کی بات ہو رہی ہے تو گنگا ہے۔ ندی سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کس ندی کی بات ہو رہی ہے، باغ سے بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کس باغ کی بات ہے، یا پہاڑ سے ہمیں نہیں اندازہ ہے، یعنی اس میں معرفہ کا مطلب خاص ہوتا ہے۔ تو گنگا سے ہمیں اندازہ ہو گیا، اچھا جو ہم پٹنہ گھومنے جاتے ہیں تو وہ جو گنگا ندی ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، تو جی وہی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 28، ماضی شکیہ کی مثال کون سی ہے؟ اگر وہ آتا، وہ آیا ہوگا، وہ جاتا تھا، یا پھر وہ گیا تھا۔ یہ کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہے تو وہ آیا ہوگا اس کا درست جواب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی شکیہ جس میں شک ہو۔ آگے ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ بھابی جان ایک افسانہ ہے جس کے مصنف کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی، جن کی پیدائش جو ہے وہ 1911 میں کہاں ہوئی؟ 1911 میں ان کی پیدائش جو ہے وہ پٹنہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام مجیب الرحمن ہے، ساتھ ہی ان کی پیدائش تو میں بتا ہی دیا، یہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ساتھ میں کیا ہے کہ ان کی پرورش جو ہے وہ ان کے نانیہال میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات جو ہے وہ 1980 میں ہوئی۔ ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں، ایک 4 چہرے ہیں، ایک الاؤ ہے، اور ایک آدمی کے روپ ہیں۔ ساتھ میں ایک ناول بھی ہے بیجڑ کے پودے، یہ سب یہ ضرور یاد کر کے آپ جائیے گا۔ ساتھ میں ان کے جو ہے وہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی کل تعداد جو ہے وہ 125 ہے۔ تو یہ سب سوال ضرور آپ یاد کر کے جائیے گا، کیونکہ یہ سب کوشچن آپ سے پوچھا ہی جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے سوالات پوچھے جائے، لیکن جتنا میں بتایا ہوں اگر اس میں سے 2 ٹکرا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 30، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جی 2 کوشچن ہے، ایک تو پیدائش ہوئی کب اور یہ کہاں ہوئی، یہ بھی چیز پوچھا گیا ہے۔ تو اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر جس کے مصنف کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر لطف الرحمن ہے، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو پروفیسر لطف الرحمن کی جو پیدائش ہے وہ ان کی پیدائش جو ہے نا وہ چھپڑا میں تو ہوئی تھی، اور جب چھپڑا میں ہوئی تھی تو دربھنگا آپشن میں ہے، کانپور ہے، لکھنؤ میں ہے، تو یہ 1941 درست ہو جائے گا۔ 1941 چھپڑا میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام جو تھا وہ مولوی عبدالغفور تھا، اور کیا ہے کہ ان کا اصل اور ادبی دونوں نام جو ہے نا وہ لطف الرحمن ہی ہے، اور بی بی آمنہ جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ یہ سب چیزیں آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے اب آگے دیکھیے سوال نمبر 31، نذیر احمد جو ہے وہ کب پیدا ہوئے؟ جی نذیر احمد کب پیدا ہوئے، یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ 1836، 1840 یا پھر 1830 یا پھر 1841؟ جی تو ان کا بھی ایک نصاب میں، آپ کے نصاب میں ایک چپٹر ہے، کیا کہتے ہیں، انٹرویو ہے، نہیں سوری ناول ہے، فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جس کے مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ جس کے مصنف ہے ڈپٹی نذیر احمد، وہیں سے یہ کوشچن ہے۔ تو اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ 1836 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضلع بجنور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 32 میں کیا ہے کہ احتمالی یا شکیہ فعل کی کون سے قسم ہے؟ جی احتمالی اور شکیہ جو ہے وہ کس کی قسم ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو ماضی کی قسم ہے۔ ماضی کی کل ملا کر 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی احتمالی یا شکیہ، اسی طرح ماضی ناتمام، اور ایک اور ہے، ایک اور میرے ذہن سے نکل رہا ہے جس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ چلے آگے دیکھیں سوال نمبر 33۔ سوال نمبر 33 میں ہے کہ نوشاد اب تک ڈیس خالی جگہ کو یعنی ایسے مناسب الفاظ سے پر کیجئے کہ فعل نفی کا صیغہ بن جائے۔ جی تو فعل نفی کا مطلب ہوتا ہے یعنی نفی کا مطلب نہیں کا استعمال، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیں اس میں نہیں کا استعمال آپشن الف میں ہی ہے، اس لیے اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن الف ہو جائے گا۔
نفی کا مطلب ہی ہوتا ہے نہیں، تو نوشاد اب تک نہیں آیا، یہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 34 میں کیا ہے، کرتا۔ کرتا کے بعد یہ جو آپ ڈیش دیکھ رہے ہو نا، یہ نہیں ہے، یعنی کرتا ہے جو ہے وہ کیا ہے، فعل ہے، اسم ہے، جزم ہے یا پھر حرف ہے، یہ چیز پوچھا جا رہا ہے۔ تو درست جواب اس کا کیا ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا، کیونکہ کرتا ہے ایک مکمل فعل ہے، یعنی فعل وہ کلمہ جو کسی کام یا حرکت کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ یعنی کرتا ہے جو ہے یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی عمل انجام دے رہا ہے، تو اس لیے اس کا درست جواب آپشن الف ہے۔ آپشن بے میں ہے اسم۔ اسم کسی چیز یا شخص کا نام ہوتا ہے، جیسے علی، کتاب، پانی وغیرہ وغیرہ۔ تو کرتا ہے چونکہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ کام کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے آپشن بے غلط ہو گیا۔ اسی طرح ہے جزم۔ جزم عربی اور اردو گرامر میں کیا ہے کہ فعل مضارع کی خاص حالت ہے، جیسے اگر، جب وغیرہ کے بعد جو آتا ہے نا اسی کو ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کہا کہ اگر وہ آئے تو میں بھی جاؤں گا، تو یہاں پر پھر کیا ہے کہ کرتا جو ہے وہ سادہ فعل ہے، جزم نہیں ہے، اس لیے آپشن جیم بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حرف۔ حرف یعنی ربط پیدا کرنے والا لفظ، جیسے اور، لیکن، تاکہ، تو اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ درست جواب آپشن الف۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 35 جو آج کی اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے، وہ جملہ جس سے کسی واقعہ کی خبر ظاہر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ جی، یعنی واقعہ کی خبر، خبر سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے، یعنی جملے کی دیکھیں کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی کیا ہے کہ بات، واقعہ، سچائی یا پھر جھوٹ جو ہے نا وہ خبر کی صورت میں بیان کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جملہ جو ہے نا ہمیں کسی بات یا واقعے کے خبر دیتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا علی اسکول گیا، آج بارش ہو رہی ہے، استاد سبق پڑھا رہا ہے، تو یہ سب ایک خبر ہے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ خبریہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کسی واقعہ یا پھر حقیقت کی اطلاع کو دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ آپشن الف میں ایسا جملہ جس میں سوال، حکم یا پھر التجا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یا خواہش جو ہے وہ اس کے اندر پائی جائے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کیا تم اسکول جاؤ گے، تو یہ سوالیہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے کہا دروازہ بند کرو، تو یہ حکم ہو گیا۔ یا پھر ہم نے کہا کہ کاش وہ آ جائے، تو یہ آرزو ہو گیا، تو اسی کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ ظرفیہ۔ جملہ ظرفیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کے بارے میں کیا ہے کہ بتایا جائے۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ لاہور میں رہتا ہے، یا پھر ہم نے کہا کہ میں کل آیا تھا، تو یہ وقت اور جگہ کے بارے میں جو بتائے تو اسے ہم جملہ ظرفیہ کہتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپشن جیم جملہ توصیفی، یہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں کسی اسم کی صفت یا خوبی بیان ہو۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ کتاب مفید ہے، یا پھر علی ایک نیک لڑکا ہے، تو اس لیے آپشن جیم بھی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ جس سے کسی واقعہ کی خبر ظاہر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں کیا ہے کہ کل ملا کر 35 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں۔ امید ہے یہ سارے سوالات آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، ساتھ ہی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کے لنک ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی مزید ایسے ہی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو پوسٹ کروں تو آپ تک ویڈیو کی لنک ضرور پہنچے۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔